درود پڑھیے آل محمد کے ساتھ۔ بار دیگر بھی صلوات پڑھی۔ گرمی ضرور ہے لیکن گرمی عبادت میں خلل نہیں ڈال سکتی۔ بآواز بلند صلوات پڑھی۔ محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عذاب پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بابا سید نثار کاظمی صاحب، بابا سید علی شاہ صاحب، بابا سید زیغم شاہ صاحب، ان کے عزیز و اقارب کا یہ تمام تر انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں شرف قبولیت حاصل، سلسلہ عزاداری نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ خالق کونین محمد علی میرے بیٹے کو بہت بڑا ذاکر بنا۔ سید علی شاہ صاحب کی مشکلات خالق کونین آسان فرمائے۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں، دلوں میں کہیں بھی محفوظ ہیں، آل محمد کا اللہ ان راتوں کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ یا علی مشکل کشا۔ اجازت ہے میں نوکری کا آغاز کروں۔ رات بھی آپ نے بہت اعلیٰ انداز میں، بہت عرفہ انداز میں، بہت عمدہ سماعتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے کج مجھ افکار کو بڑی عزت بخشی، اور اسی امید پر ہی میں گفتگو کو آغاز کر رہا ہوں۔ گرمی ہے، بے شک ہے، آپ کے لیے، میرے لیے، دونوں کے لیے ہیں، لیکن یہ راتیں روز روز نہیں آتی، سال بعد آتی۔ عبادت کو عبادت سمجھ کے جتنا دیر آپ فرش عزا پہ بیٹھیں، آپ ذکر سننے کی نیت سے، ذکر کی تائید کرتے ہوئے، ذکر کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے اپنی عبادت کو بڑھاتے رہیے۔ یزید ملعون، اللہ اس پہ لعنت کرے، تخت و تاج کے نشے میں تھا، طاقت کے غرور میں تھا۔ طاقت کم ظرف کا ظرف ظاہر کر دیتی ہے۔ طاقت کے نشے میں اس ملعون نے کہا کہ میں فرزند مصطفیٰ سے بیعت لوں گا اپنے ہاتھ پہ۔ بچوں کو سمجھا رہا ہوں، ذرا سمجھتے رہیے گا۔ بادشاہ تک پیغام پہنچا کہ یزید نے کہا ہے میرے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ فرزند مصطفیٰ نے کیا کہا؟ وہ جانتا نہیں کہ 1,24,000 پیغمبروں کا مقدر میرے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، چشم بہادر مولا آپ کا آباد ہے۔ میرے پاس الفاظ ہی ہیں، میں سوزی ذاکر تو ہوں نہیں کہ سر ماروں گا تو آپ بولیں گے، تو یہ الفاظ ہی ہیں، بس یہ الفاظ سمیٹیے گا۔ تو مجھ سے پہلے ماشاءاللہ بہت بڑی ہستی، بہت بڑا نام، بہت بڑے عالم، بڑی بصیرت افروز گفتگو، ماشاءاللہ، چشم بدور جناب علی حسن نجفی صاحب نے بہت اعلیٰ انداز میں خطابت کی۔ میرے کج مجھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ۔ وہ جانتا نہیں کہ 1,24,000 پیغمبروں کا مقدر مجھ حسین کے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے۔ کیوں کروں اس کے ہاتھ پہ بیعت؟ جو اس نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ فکرہ میرے بادشاہ نے مجھے عطا کیا، میں نے پڑھا اور بڑی دعائیں سمیٹی۔ یزید نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے،
تیرے پاس کچھ بھی نہیں. بادشاہ نے فرمایا اسے بتا دے اس کا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں کبھی محتاج نہ ہو. جو زبانیں جنبش میں آئی ہیں مولا آپ کو امان میں رکھے. تیرا سب کچھ مولا آپ کو آباد رکھے. جیتے رہیے. کتنے بیٹھیں گے جی ٹھیک. تھوڑا میں بڑا شکر گزار ہوں جی. مولا آباد اشاد رکھے. آج عادل بھائی نہیں ہے نہیں ہے. گرمی تو ڈر گئے. اسے کہہ دے اس کا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ راتیں تھوڑی اہم ہوتی ہیں. اس میں تھوڑا بہت سبق سنانا پڑتا ہے ہمیں. تیرا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے اس کے پاس؟ کس چیز پہ ناز ہے؟ یزید نے کہا تخت میرے پاس ہے, تاج میرے پاس ہے, شاہی میرے پاس ہے. یہ پورا مجمع کال تک بولے فکر کی داد پوری نہیں ہے. تخت میرے پاس, شاہی میرے پاس, بادشاہی میرے پاس, نیزہ بردار میرے پاس, افواج میرے پاس, لشکر میرے پاس, تیر انداز میرے پاس, تاریخ لکھنے والے میرے پاس, قلم بیچنے والے میرے پاس, ضمیر بیچنے والے میرے پاس, غیرت بیچنے والے میرے پاس. ادھر یزید گنواتے گنواتے خاموش ہوا. علی کے علی بیٹے کے چہرے پر پنج تن کی غیرت کی سرخی نمودار ہوئی. جلال آمیز لہجے میں فرمایا اسے بول دے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی شرم نہیں آ رہی. مانگ تو پھر بھی حسین سے رہا. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی محتاج نہ ہونے دے. جو ذکر کی تائید میں ہاتھ بلند ہوتے ہیں کبھی محتاج نہ. مولا آپ کے گھروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. آپ جیئیں, آپ سلامت رہیں. مولا آپ جیسے عزاداروں کو آباد و شاد رکھے. دل سے دعا دے رہا ہوں مولا کی قسم. چہرے پڑھ لیتا ہوں. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مانگ تو پھر بھی حسین سے رہا ہے. بھکاری تو وہ بھی حسین کا ہوا. دو شعر پڑھتا ہوں شاید آپ جاگ جائیں. یہ عجیب معجزہ ہے امام حسین نا. بہت کوئی ایسا معجزہ جو انسانی شعور سے بالکل بالا ہے. انسان نہیں سمجھ. 14 صدیوں میں ایک پہلو بھی, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بادشاہ کی فضیلت کا ایک بھی پہلو 14 صدیوں میں ابھی پورا مکمل کھول نہیں سکا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جتنے بھی خطیب پڑھ چکے, جتنے علماء پڑھ چکے, جتنے شاعر پڑھ چکے, آج تک کوئی پہلو بھی مکمل طور پر پڑھا نہیں جا سکا. میں نے کل بھی شاید یہ فکر کہا تھا, جو سینکڑوں سورج نہ دکھا سکیں وہ رستہ حسین کا بجھا ہوا چراغ دکھاتا ہے. مولا کی قسم ہزاروں کہکشائیں قربان ہو جائیں حسین کے ایک بجھائے ہوئے چراغ پر. ایک شعر یاد آ رہا ہے پڑھنا. بجھایا ایک, یہ پسند ہی بڑا ہے شعر, میں ہر مجلس میں تقریباً پڑھتا ہوں جہاں مجھے یاد آ جائے. بجھایا ایک دیا شاہ نے 72 ہو گئے روشن. اللہ بجھایا ایک دیا شاہ نے 72 ہو گئے روشن. اندھیرا خود پریشان ہے, بجھا کیا تھا جلا کیا ہے. توبہ کیا کیا مصرے لکھ دیے گئے. مولا آپ کو آباد شاد رکھے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مانگ تو پھر بھی حسین سے رہا ہے. سوال تو پھر بھی مجھ سے کر رہا ہے. بھکاری تو وہ بھی میرا ہے. اسے معلوم نہیں میں کون ہوں. اس نے نہ مشیر بلائے, ملعون نے مشیر بلائے, طلب کیے کہ کوئی ایسا حربہ بتاؤ کہ فرزند بو تراب میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھیے گا. کسی نے کہا طاقت, کسی نے کہا دولت, کسی نے کچھ. ہاں جی, ایک مشیر نے کہا جی وطن بڑا پیارا ہوتا ہے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں, میں پھر عرض کر رہا ہوں, وطن بڑا پیارا ہوتا ہے, یہ حربہ استعمال کر. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں اور میری گفتگو کے ساتھ دیں. سید توجہ کرنی.
ملعون نے کہا یا میرے ہاتھ پہ بیعت کر یا مدینہ چھوڑ. بادشاہ نے فرمایا کہیں تو یہ تو نہیں سوچتا کہ ہماری عزت مدینے کی وجہ سے ہے. یاد رکھ مدینے کی عزت ہماری وجہ سے ہے. کون سمجھے؟ جو سمجھے گا وہ بولے گا, باقی بے شک چپ رہیے گا. یہ مت سوچنا کہ ہماری عزت مدینے میں رہنے سے ہے. مدینے کی عزت ہماری وجہ سے. میں فرزند رسول بیعت نہیں کروں گا, مدینہ چھوڑ دوں گا. فکرہ قابل قدر ہے اگر آپ نے پہچان لیا. لیکن میں ہوں محمد مصطفیٰ کا بیٹا. اگر مدینہ چھوڑا تو پھر ایک وعدہ کر کے چھوڑوں گا. جسے چھوڑوں گا وہ منورہ کہلائے گا, جسے بساؤں گا وہ معلیٰ ہو جائے گا. اب یہ گرمی کا اثر ہوگا ورنہ زیادہ بولنا چاہیے تھا آپ کو. اللہ آپ کو آباد رکھے. جسے چھوڑوں گا وہ منورہ کہلائے گا, جسے بساؤں گا وہ معلیٰ ہو جائے گا. بادشاہ نے یہ ذرا سن لی گا, تھوڑی تمہید ہے. بادشاہ نے مدینہ چھوڑ دیا, بیعت نہ کی, مکہ پہنچ گئے 3 شعبان کو. ملعون کو پھر کسی مشیر نے کہا اس گھر کو یہ گھر پیارا ہے, اس گھر کو یہ گھر پیارا ہے. گھر کو گھر پیارا ہی ہوتا ہے. ایک اور کوشش کر. ملعون نے کہا یا میرے ہاتھ پہ بیعت یا پھر کعبہ چھوڑ. فرمایا مجھے پہچان, میں کعبے میں آنے والے کا بیٹا ہوں. تھوڑا جاگو گجرات والوں, پڑھنے کا مجھے لطف آئے گا. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. آپ جی آپ آباد رہے. فکر عرض کرتا ہوں اول سے آخر تک ایک طرح کی داد آئے گی تو پھر دعا لوں گا. مجھے پہچان, میں کعبے میں آنے والے کا بیٹا ہوں. تیری بیعت نہیں کروں گا, کعبہ چھوڑ دوں گا, لیکن میں ہوں حسین ابن علی. اگر حج کے قریب میں نے کعبہ چھوڑ دیا تو قیامت تک کے لیے قانون بن جائے گا, جو حج کے دن کعبے میں ہوگا اسے ایک حج کا ثواب, جو میری قبر پہ ہوگا 70,000 حج کا ثواب. خرید لیا آپ نے یار. مولا آپ کا آباد و شاد ہو. آپ جی ہیں آپ آباد رہیں. زندگی ہو آپ کی, زندگی ہو. آپ سلامت رہیے. کعبہ چھوڑ. بسم اللہ جی. تسی میرا ویکھو. ہاں خیر. بڑی کریں. جو حج کے دن کعبے میں ہوگا اسے ایک حج کا ثواب, جو میری قبر اطہر پہ ہوگا 70,000 حج کا ثواب. کعبہ چھوڑ دیا, بیعت ملعون نہ کی. 2 کو کربلا آ گئے, خیمے لگا لیے دریا کے کنارے پر. پھر کسی نے کہا پانی بنیادی ضرورت ہے, ایک کوشش اور کر. ملعون نے کہا یا بیعت کرو یا دریا سے خیمے ہٹاؤ. فرمایا پہچان, میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں. بیعت نہیں کروں گا, دریا چھوڑ دوں گا, لیکن میں ہوں حسین ابن علی, میں ہوں فاطمہ الزہرا کا بیٹا. اگر میں نے آج پانی چھوڑ دیا, خیمے کہیں اور لگا لیے, پھر قیامت تک کے لیے دستور بن جانا ہے. جو بھی باضمیر اور غیرت مند جب بھی پانی پیے گا تجھ پہ لعنت بھیجے گا, مجھ پہ درود بھیجے گا. اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد. یہ ساری تمہید جو میں نے پڑھی ہے یہ ایک فکرے کی تمہید جو بادشاہ نے جواب دیا تھا. جب کہا گیا تھا کہ ملعون نے آپ سے بیعت طلب کی ہے تو بادشاہ کا جواب آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے. ایک ہی فکرہ ہے, کلام امام ہے, امام الکلام ہے. کلام امام ہے اور ایک فکرہ ہے, اور قیامت تک اس کی وضاحت ممکن نہیں ہے. بادشاہ نے فرمایا اسے کہہ دے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اللہ. میں تصور میں بھیک مانگتا ہوں, بعض اوقات سجدہ ریز ہو کر نا جی خیرات مانگتا ہوں. کبھی کوئی راز مل جائے نا تو پھر میں بادشاہوں کو عرض کرتا ہوں کہ اس کے کچھ پہلو کھول دیجئے تاکہ میں دعا وصول کروں. تو اس فکرے میں بڑا سوچا کہ یہاں بادشاہ کہنا کیا چاہ رہے تھے, یہاں کیا مراد تھی مجھ جیسے سے اور اس جیسے سے. پھر بادشاہ نے چند مصرے عطا کر. دعائیں بڑی ملی مولا کی قسم. 2 محرم اس لیے پڑھ رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. مجھے بڑے بڑے علماء نے بھی داد دی, بڑے بڑے شعراء نے بھی داد دی, لیکن گجرات کی داد کا اپنا ہی نشہ ہے. ہوں اتنے بہ کے تسی فرما رہے سو ماشاء اللہ.
مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہاں مجھ جیسے کا کیا مطلب تھا اور اس جیسے کا کیا مطلب تھا؟ علی کا بیٹا کہنا کیا چاہ رہا تھا اس فکرے میں؟ فرمانا یہ چاہ رہے تھے اسے بتا دے اگر وہ تخت و تاج کے نشے میں بھول گیا ہے وہ کون ہے میں کون ہوں، تو اسے سمجھا وہ اور ہے میں اور ہوں. میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ داغ. بس یہی موضوع میں نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد ذکر مسئلہ. مولا آپ کو آباد رکھے. اس گرمی میں آپ کا آ جانا عبادت، بیٹھ جانا عبادت، سن لینا عبادت، داد دینا عبادت. مصروں پہ ناز ہے مجھے، یہ بادشاہ نے مجھے عطا کی. اس کے بعد اس نظم میں کئی اور طرح کے مصرے شامل کر کے کئی شعراء نے پڑھے، میں نام لینا چاہتا. میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ داغ. میں فکر انبیاء کا امی ہوں وہ بد دماغ. میں سمت ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ. سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ. شعر میں نے اب پڑھنا ہے، گجرات والوں تیار رہیے گا. مولک قادر چھوٹا، مصرے بڑے پڑھ رہا. پہلی داد ایک طرف، اس شعر کی ان دو مصروں کی داد ایک طرف. میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ داغ. یا علی. میں فکر انبیاء کا امی ہوں وہ بد دماغ. میں سمت ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ. سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ. وہ مجھ سے کیسے بیعت مانگ رہا ہے؟ جانتا نہیں میں کون ہوں. فرزند بوتراب ہوں، زہرا کا لال ہوں، اس جیسے بے شمار ہے میں بے مثال. سلام ہے آپ کے ہاتھوں کو. مولا آپ کو آباد رکھے. امام حسین آپ کو زندہ ہو. آپ جیئے، آپ آباد رہے. حق ادا ہو گیا. میں نوکر ہوں. بسم اللہ جی، بڑی مہربانی. میں راضی ہو گیا، دل ٹھنڈا ہو گیا میرا، یقین جانیے. کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا عقیل محسن کا، مولا کی قسم. جن کی رگوں میں حسینیت آباد ہے، ایک مرتبہ دونوں بازو بلند کر کے پوری طاقت صرف کر کے آسمان تک پہنچانے کی نیت سے مل کے نعرہ حیدری. فرزند بوتراب. یہ 5 سال بعد احساس ہوا ہے کہ شاعری پڑھنا کتنا مشکل ہے. یہ آج پتہ چلا ہے کہ کتنا اچھا آپ سنتے ہیں. 5 سال نہیں احساس ہوا. میں اپنے ہی پہ رہا ہوں نا جی، پر یہ سنیں گے وہ سنیں گے، پتہ نہیں کیا سنیں گے. فرزند بوتراب ہوں. ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب کی مولا قبر روشن فرمائے، ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. لاہور میں ایک مجلس پڑھی، وہاں میں نے یہی نظم پڑھی. جب یہ مصرے پڑھے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، بعد میں انہوں نے کہا کہ یار عقیل تم میرے بیٹے ہو لیکن شکرانہ ادا کرنا. ہم کراچی والے ہیں، شاعری سمجھتے ہیں. اتنے اچھے الفاظ منبر کی تہذیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بادشاہوں نے تجھے دیے. مجھ جیسا کیا مطلب ہے، اس جیسے سے کیا مطلب. فرمانا یہ چاہتے تھے اگر غرور کے نشے میں چور ہو کے وہ بھول گیا ہے وہ کون ہے، اسے بتا وہ کون ہے. وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے. میں کہیں اور پڑھتا تو پتہ چلتا میں نے کیا پڑھا. اب اس میں 3 حرف ہیں، 3 لفظیں ہیں، ریگزار، دشت اور دھول. آپ تو شاعری سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ سے ہم نے سیکھی ہے شاعری. یہ دوسرا مصرع ذرا سوچئے گا، دل بنے تو داد دیجئے گا. وہ کون ہے؟ وہ ریگزار. یہ اس منبر کی قسم میرے لیے انعام ہے بادشاہوں کا، جو مصرے پڑھ رہا ہوں. وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے. میں پھر پڑھوں گا. وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے. میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے. زحمت تو نہ بولے ہیں، دل بولے تو بولے. وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے. میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے. اس مصرے پہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بہت زیادہ داد دی ہے. سمجھتے بہت تھوڑے لوگ ہیں لیکن جو سمجھ ہیں وہ بھولتے نہیں. وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے. میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے. وہ اور کچھ نہیں ہے، عناصر کی بھول ہے. کوئی تو گھر جا کے بھی سوچتا ہوگا نا کہ کیا پڑھا عقیل محسن. وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے. میں پھر بھی راضی ہوں.
میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے، وہ اور کچھ نہیں ہے، عناصر کی بھول ہے۔ میں وہ ہوں جس پہ نازاں خدا کا رسول ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ بیعت لے لے، میں بیعت کر لوں، میں جھک جاؤں، وہ بڑا ہو جائے۔ اگر وہ مجھے جھکانے کا ارادہ رکھتا تو اسے بتا میں کون ہوں۔ اس مصرے پہ ناز ہے عقیل محسن کو، یہ بادشاہوں نے مجھے عطا کیا۔ بادشاہ فرمانا یہ چاہ رہے تھے، اسے بتا دے میں کون ہوں۔ میں غازہ وقار رخ کردگار ہوں۔ مرشد کیا کروں اب، کہاں جا کر میں غازہ وقار، بادشاہ میں تیرا شکر گزار ہوں، اتنا بڑا مصرع تو نے مجھے عطا کیا۔ میں غازہ وقار رخ کردگار ہوں، کیسے جھکوں گا دوش نبی کا سوار ہوں۔ میں غازہ وقار، سارے بولیے گا پوری طاقت سے، مولا آپ کا آباد رکھے۔ میں غازہ وقار رخ کردگار ہوں، کیسے جھکوں گا دوش نبی کا۔ فرق دیکھیے، مولا آپ کو سلامت رکھے، فرق گنیے گا، اسے بتا دے وہ اور ہے میں اور ہوں۔ وہ دشمن بشر ہے، بشر کی بقا ہوں میں۔ بو جہل وقت ہے، وہ رخ مصطفیٰ ہوں میں۔ کوئی سمجھے گا تو وہ بولے گا۔ بو جہل وقت ہے، وہ رخ مصطفیٰ ہوں میں۔ وہ مرض لا علاج ہے، معجز نما ہوں میں۔ ابلیس عصر ہے، وہ دلیل خدا ہوں میں۔ دلیل خدا تو کوئی سمجھے گا، مولا آپ کا آباد رکھے۔ پھر شعر پڑھ رہا ہوں۔ وہ دشمن بشر ہے، بشر کی بقا ہوں میں۔ بو جہل وقت ہے، وہ رخ مصطفیٰ ہوں میں۔ وہ مرض لا علاج ہے، معجز نما ہوں میں۔ ابلیس عصر ہے، وہ دلیل خدا ہوں میں۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ میرا مقام کیا ہے؟ میں ہوں اصول دین، جہاں کو بتا دیا، میرے لیے رسول نے سجدہ بڑھا دیا۔ اب اصول دین کی اس سے زیادہ وضاحت کیا کروں؟ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام ہی کر سکتا ہوں۔ مولا آپ کا آباد رکھے، آپ جی آپ آباد رہیں، امام حسین آپ کو آباد رکھے۔ مر جانا ہے، زندگی فنا ہے۔ یہ میرا یہاں پر 8واں عشرہ ہے تقریباً، یقیناً۔ حسین پہ بڑی مہربانی یار، بڑے حاضر دماغ ہیں آپ۔ 8واں سال ہے مجھے یہاں پڑھتے ہوئے۔ جتنا آپ کا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے کہ مجھ جیسے غریب اور حرف انسان کو آپ سننے کے لیے تشریف لاتے۔ میں آپ کو گواہ بنا کر ویڈیو میں ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، مر بھی گیا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، میرے یہ 4 سطریں گونجتی رہیں گی، مومنین میں، عزاداروں میں، ماتمی حلقوں میں، مجالس میں، دیواروں پر لکھی نظر آئیں گی۔ وہ اور ہے میں اور ہوں، وہ مجھ سے کیسے بیعت مانگ سکتا ہے؟ اسے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے میں کون ہوں۔ بھول گیا تو اسے بتا۔ وہ شر پسند، دل کرتا پرواز کر کے پڑھے جائے مجھ سے۔ وہ شر پسند، شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح۔ جو اب نہیں بول، میں نوکر ہوں، بسم اللہ، مولا زندگی کرے، امام سے آباد و شاد رکھے آپ۔ میں بسم اللہ کرا مرشد، مصرع سنی سید، مصرع آگے پڑھ رہا، بادشاہ کی خیرات ہے۔ مر بھی گیا تو یہ 4 سطریں مومنین کے دلوں میں گونجیں گی۔ وہ کون ہے، میں کون ہوں؟ وہ شر پسند، آگے لکھا ہی نہیں، دل نہیں کیا آگے لکھنے کو۔ وہ شر پسند، آخری بندے تک، جہاں تک زائم مجھے آپ بیٹھے ہوئے نا، بس ٹھیک ہے، میں ہاتھ دیکھوں کون سا نیچے رہتا ہے کون سا اٹھتا ہے۔ مشکل ہے کہ کوئی بندہ چپ رہنا چاہے پھر بھی چپ نہیں رہے گا، یہ سید زادے کا بات ہے۔ وہ شر پسند، شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح۔ فرق بھول گیا تو اسے بتا وہ کون ہے میں کون ہوں۔ پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح، اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی طرح۔ اترا ہوں میں زمین پہ نوکر ہاں، بسم اللہ، زندگی کو امام زمانہ آباد و شاد رکھے۔ آپ جیو بیٹا، مولا آپ کو زندگی دے، آپ سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے۔
آپ سلامت رہیں. ماشاءاللہ جی کیا بات. واہ جی واہ ماشاءاللہ. وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ رحمان کی طرح پیدا ہوا ہے. وہ ابو سفیان کی طرح اترا ہوں میں زمین پہ. اسے بتا دے وہ رجس ہے. نہ بولو میں تو خود مزہ لے رہا ہوں نا. وہ رجس ہے جو مجھ سے ازل ہی سے دور ہے. وہ رجس ہے جو مجھ سے ازل ہی سے دور ہے. میں کون ہوں؟ وہ نور ہوں میں جس پہ خدا کو غرور ہے. اسی نور کے ٹکڑے ہو گئے تھے کربلا معلی میں. حسین بہنوں کے ساتھ کربلا پہنچ چکی. محرم کی راتیں ایام عزا رونے کے دن رونے کی راتیں. تم چلے جاتے ہو گھروں کو پھر 3 بیویاں رہ جاتی ہیں فرش عزا پہ. محمد مصطفیٰ کی بیٹی علی مرتضیٰ کی بیٹی اور مظلوم کربلا کی بیٹی. ایک کا پہلو زخمی ہوتا ہے ایک کا ہاتھ پہلو پہ. اگلا جملہ میں نہیں پڑھ سکتا سید ہوں. جو مظلوم کی بیٹی ہے نا اس کا کان زخمی ہوتا ہے. تم چلے جاتے ہو 3 بیویاں پھر فرش عزا پہ بیٹھ جاتی ہیں. پھر معصومہ پوچھتی ہیں پھوپھی اماں یہ جو رو رہے تھے ہمارے کیا لگتے؟ بیٹا یہ تیرے بابا کیا عزادار ہے. رو کے فرماتی ہیں کاش اماں یہ کربلا میں ہوتے مجھے تماچے کوئی نہ مار. بسم اللہ جی بسم اللہ. اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے جو حسین کے غم میں بلند ہوتی. سیدہ کو بلند ہوتی آوازیں اور برستے ہوئے آنسو غم حسین میں بہت پسند ہے. حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی. جو رو پڑے گا اسے جہاں میں علی کی بیٹی دعا کرے گی. جب تم روتے ہو تمہارا رونا ضائع نہیں ہوتا. جب تمہاری آوازیں بہت بلند ہو جاتی ہیں تم بے چین ہو کے روتے ہو نا تب علی کی بیٹی عرش تھام لیتی رو کے کہتی ہے بار الہ انہوں نے حسین کو اترتے دیکھا نہیں. یہ سن کے رونے والوں میں سے جتنی جلدی دعا فرش عزا پہ قبول ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہوں. خاص طور پہ جب گریا چاروں طرف بلند ہو تو دل میں جو مراد ہو وہ مانگا کر. معصوم فرماتے ہیں وہ عین قبولیت کا وقت ہوتا ہے. عین قبولیت کا. وطن چھوڑا نہیں حسین نے امت نے زبردستی چھڑوایا. کل میں نے دربار تک پڑھا کہ ملعون کے دربار میں حسین گئے اور وہاں بیعت کا مطالبہ ہوا. آج اس سے اگلا حصہ پڑھتا ہوں. ترتیب کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہوں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ محرم کیا ہے. ساتھ ایک ساتھ دعا کریں. فکریں کچھ مشکل ہیں پڑھنے کی کوشش کروں گا. مولا آپ کو کبھی کسی غم میں نہ رلائے. بس کل کا دن ہے اور پرسوں سے شبیہات شروع ہو جانی ہے 4 سے. دیر تک جیو کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے. میں نے کہا وطن چھوڑا نہیں چھڑوایا گیا. 3 پشتیں لگیں سیدوں کی مدینہ آباد ہونے میں. 28 رجب سن 60 ہجری جب حسین نے مدینہ چھوڑا حسین پوتوں والا ہو گیا تھا. امام باقر حسین کے پوتے ہیں نا. ایک فکرہ مصائب کا ہے اگر کوئی سمجھ لے تو
ابھی علی اصغر کی مبارکباد حسین نے وصول نہیں کی تھی. میں بسم اللہ کرتا. واہ بھائی واہ. یا امت دشمن ہو. یہ ذکر ہے اور میرے سر پہ ہے، غلط پڑھوں میری آقا زادی میری شفاعت نہ فرما. مدینے میں بوڑھا نہیں تھا حسین. بڑھاپے کی 3 علامتیں ہیں: نظر کمزور ہوتی ہے، داڑھی سفید ہوتی ہے، کمر جھکی ہوئی ہوتی. ذکر پہ ہاتھ ہے، نظر بالکل ٹھیک تھی، داڑھی سیاہ تھی، کمر سیدھی تھی. بوڑھا ہوا ہے کربلا میں. اکبر کی برچھی نکالی، نور چلا گیا. اصغر کا تیر نکالا، داڑھی سفید ہو گئی. بھائی کے بازو اٹھائے، کمر ٹوٹ گئی. بھرا ہوا گھر تھا مدینے میں، علی کا بھرا ہوا گھرانہ تھا. مولا کی قسم پورے عرب میں جو خاندان مشہور ہے وہ یہی خاندان ہے. پورے عرب میں جو گھر بہت زیادہ شہرت یافتہ ہے وہ یہی گھر ہے. چاہے وہ شجاعت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سخاوت کے حوالے سے ہو. مصطفیٰ کا گھرانہ تھا یہ. امت نے مجبور کر دیا حسین کو. تنہا نہیں گیا حسین. جس وقت پرندے گھر نہیں چھوڑتے، بہنوں کو لے کے روانہ ہوا. کوئی رویا، کسی کی ہائے نکل گئی، کسی کا آنسو آ گیا. گجرات ہے، کہیں پر بھی آدھی رات کے وقت، میں نہیں کہتا شیعہ ہو یا سنی ہو، کوئی بھی انسان گھر سے باہر سامان رکھ کے بیٹھا ہو، پردہ دار ساتھ ہو، ایمان سے بتاؤ کیا پوچھو گے نہیں بھائی کیا ہوا؟ یہ کوئی سفر کا وقت ہے، وہ بھی پردہ داروں کے ساتھ. مجھے ذکر کی قسم ہے، معافی دیجیے گا، فکرہ مصائب کا ہے. میں نے خود اپنے والد گرامی کی زبانی سنا. جب تک مدینے کا آخری گھر دکھائی دیتا رہا، علی کی بیٹی محمل کا پردہ ہٹا ہٹا کے دیکھتی رہی کیا کوئی میرے حسین کو روکنے آیا یا نہیں. ایسے فکروں میں رونا نہ آئے تو جھولی پھیلا کے بھیک مانگا کر. جب تک آخری گھر مدینے کا دکھائی دیتا رہا، علی کی بیٹی مڑ مڑ کے دیکھتی رہی. فرزند مصطفیٰ وطن چھوڑ رہا ہے، کوئی روکنے آ رہا ہے یا نہیں. جب آخری موڑ مدینے کا آیا نا، پھر رو کے کہتے ہیں حسین جہاں مرضی ہے اب لے چل. آج فہرست پڑھتا ہوں مسافروں کی. کل کا دن رہ گیا ہے، کل تیاری مکمل کروں گا انشاءاللہ. آج پہلا حصہ پڑھتا ہوں فہرست. کس نے بنوائی فہرست؟ بادشاہ نے. کس سے بنوائی؟ بڑے امتحان دیے ہیں حضرت عباس نے. اللہ اکبر. کاغذ قلم اٹھایا، عباس فہرست بنا. جی بادشاہ حکم، لکھ میرے بیٹوں کے نام. عباس نے پوچھا کس کا نام لکھوں پہلے؟ سب سے پہلے وہ آگے بڑھا جو مدینے میں بیمار نہیں تھا. یہ شام کے بازاروں نے بیمار کر دیا تھا. قریب آگے کہتے بابا میں بڑا بیٹا ہوں، میرا پہلے نام لکھ. فرمایا جہاد 2 ہیں، ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے. کون سے جہاد میں نام لکھوائے گا؟ فرمایا مشکل کون سا ہے؟ آوازی جہاد اکبر. بابا فرق کیا ہے؟ کہا ایک میں شہادتیں ہیں، پیاس ہے. بابا دوسری میں؟ کہا دوسرا جہاد مشکل ہے. بابا وہ کیوں؟ کہا اس میں قاتل نہیں ہونا، اس میں جنازوں کے ساتھ چلنا ہے. خالق کونین کی اذان کی آواز آ رہی ہے. مجھے اسی اذان کی قسم میں نے حق پڑھا. 1600 میل سجاد نہیں چلے، سجاد کا جنازہ چلا.
مولا تمہیں کبھی کسی غم میں نہ رلائے۔ میں مصائب آل محمد پڑھ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا ذرا فکروں پہ۔ فہرست بنا، لکھا سجاد زین العابدین علی ابن الحسین اسیر شام، علی اکبر مقتول کربلا، شہزادہ قاسم شہید کربلا۔ میں پڑھ رہا ہوں تم سن رہے ہو، فکرہ بڑا عجیب ہے۔ اون محمد جب لکھا نا علی اصغر، تب لرز گیا عباس کا جسم۔ مولا آگے کیا لکھوں؟ کہا لکھ دے شہید کربلا۔ امام سجاد کا نام لکھا، یا علی ہمت دینا میں پڑھ جاؤں، میں بھی تو سید ہوں نا جی۔ بیٹوں کے نام لکھے، حسین نے لکھوائے، بھتیجوں کے نام لکھے، حسین نے لکھوائے، بھانجوں کے نام حسین نے لکھوائے، بھائی نے لکھے۔ حسین خاموش ہوئے، غازی نے کاغذ اور قلم رکھ دیا۔ مولا فہرست مکمل ہے؟ نہیں غازی، مولا نام تو سب کے آ گئے ہیں، بھائی مسلم سے لے کے شہزادہ اصغر تک، اور بھی کوئی نام رہ گیا؟ ہاں عباس لکھ۔ مولا آپ کس کا لکھوں؟ فرمایا لکھ میری بہنوں کے نام۔ میں معافی چاہتا ہوں سیدوں سے، سادات عظام سے معافی، جید عزاداروں سے معافی، پردے میں بیٹھی سیدانیوں سے معافی۔ میں فکرے بہت نرم کر کے پڑھ رہا ہوں، لیکن اس سے زیادہ چھپا کے پڑھ نہیں سکتا۔ کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ میری بہنوں کے نام۔ کاغذ ایک طرف رکھا، قلم رکھ دیا، یوں ہاتھ جوڑ لیے۔ بادشاہ کس کا نام؟ آپ کی بہنوں کا نام؟ بادشاہ وہ تو مسلح تک بھی کنیزوں کے سہارے پہ آتی ہیں، وہ اس سفر پہ جائیں گی۔ مولا میں نہیں لکھ سکتا۔ عباس میرا حکم ہے، لکھ میری بہنوں کے نام۔ اب یا دعا کر گجرات والا مجھے موت آ جائے، یا میں فکرہ پڑھ جاؤں۔ اگر فکرہ تو صحیح سمجھ لے گا مسلح پہ روئے گا۔ لکھ میری بہنوں کے نام۔ آبازی بادشاہ میں کیسے لکھوں؟ فرمایا میں امام وقت ہو کے حکم دے رہا ہوں، لکھ میری بہنوں کے نام۔ بادشاہ لکھوائیں، کیا لکھنا ہے؟ آبازی لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام۔ عباس کا جسم کانپنے لگا، ہاتھ کانپ گیا، قلم گر گیا، کاغذ گر گیا۔ آواز ای بادشاہ مجھ سے نہیں لکھا جائے گا، اس انداز میں کیسے نام لکھو اپنی آنکھ آزادی کا؟ آوازی میرا حکم ہے لکھ، جنہوں نے زندگی میں ماتم نہیں کیا، فکرہ سن کے ماتم کو دل چاہے تو سینہ پیارا نہ کرنا۔ آوازی بادشاہ تیرا حکم ہے، تعمیل واجب ہے، میں علی کا وفادار بیٹا ہوں، پھر جیسے میرا دل ہے ویسے لکھوں۔ آوازی عباس اجازت ہے۔ عباس نے آستین چاک کی، پردہ بنا کے آنکھوں پہ رکھا، کانپتے ہاتھوں میں قلم پکڑا۔ اب بھی جو ماتم نہ کرے اس کا مقدر ہے۔ زینب لکھنے کا ارادہ کیا، سے کہیں لکھا، یہ کہیں لکھا، نون کہیں لکھا، بے کہیں لکھا۔ حسین جیسے صابر کی چیخ نکل گئی، شاباش عباس، جیسے جیسے اجڑی نے سفر کرنا ہے تو نے ویسے ویسے نام لکھا۔ کبھی کربلا، کبھی کوفہ، کبھی اشکلان، کبھی شام۔ بسم اللہ، مولا آپ کو آباد رکھے۔ جو ان راتوں کے درد سے واقف ہے وہ روئے، باقی بے شک نہ روئے۔ جو ان راتوں کے درد سے واقف ہیں وہ لازمی پرسا دیں، میں منت کر رہا ہوں۔ بڑی منظوری والی عزاداری ہے، دعائیں دل میں رکھنا، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ لکھ زینب بنت علی یا علی اسیرہ شام۔ لکھا کلثوم بنت علی، سیدزادہ ہوں، میرے دل سے پوچھ میں کیسے پڑھ رہا ہوں۔ اسیرہ شام۔ عباس لکھ رقیہ بنت علی۔ اب کاغذ قلم رکھ کے نا قدموں پہ ہاتھ رکھے۔ بادشاہ یہ ہے میرے حصے کی بہن کا نام، اگر تو اجازت دے تو پہلے 2 نام رہنے دیتا ہوں، صرف یہی ایک لکھ لیتا ہوں۔ جتنی پیشیاں ہیں یہ حاضر ہے، جتنے پتھر ہیں یہ حاضر ہے۔ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ لکھ میری بیٹیوں کے نام لکھے، کل مکمل کروں گا تیاری۔ فہرست مکمل ہوئی، آبازی اعلان کر مسافروں کو بتا دے کون کون جا رہا ہے۔ غازی نے اعلان کیا، یا علی محمل تیار ہوئے،
بڑے مشکل موڑ پہ ہوں میں صاحب کے، اور بڑا گریہ آپ کر چکے. جھولی پھیلا کے سنیے گا فکر ہے. بڑا عجیب ماحول ہے مجلس کا. یہ پہرا ہو تو ایسا ماحول ہوتا ہے. محمل تیار ہوئے. ذاکر پڑھتے ہیں 53 محمل تھا. یہ ذکر ہے مجھے اس کی قسم مالی و سبتین آپ کے گھروں میں ہوگی، جا کے پڑھ لیجئے گا. مستند کتاب ہے. مالی و سبتین والے نے لکھا حسین جیسے بادشاہ کی تیاری تھی. صرف 53 محمل نہیں تھا، 250 اونٹ تھا جس پر سامان رکھا گیا. جو سامان کی تفصیل میں نے پڑھی میں دیر تک رویا. اس میں لکھا تھا 53 پہ محمل تھے علی کی بیٹیوں کے، 53 پہ محمل تھے، 70 اونٹوں پہ حسین کے خیمے تھے، 30 پر مشکیزے تھے، 40 پر ساز و سامان تھا. مر نہ جائے ہم سید. انہوں نے لکھا 12 اونٹ ایسے تھے جن پر صرف علی کی بیٹیوں کی چادریں تھیں. اب تیری مرضی، رو ماتم کر، سر جھکا، تیرا مقدر ہے. 12 اونٹوں پر صرف علی کی بیٹیوں کی چادریں ہیں. فکرہ ماتم کا ہے. جو سینہ پیارا نہیں کرے گا وہ لازمی ماتم کرے گا. اگر ہائے نکل جائے تو پھر بے تحاشا رو لینا. میں پھر پڑھتا ہوں 53 پر محمل، 12 پر چادریں، 70 پر خیمے، 40 پر مشکیزے، 50 اونٹ ایسا تھا جس پر بڑا قیمتی سامان تھا. عبداللہ نامی شخص ہے، یہ گزر رہا تھا، رک گیا. ایک جوان کو بلایا. جوان وہ سمجھ آ رہا ہے خیمے ہیں، وہ سمجھ آ رہا ہے مشکیزیں ہیں، وہ سمجھ آ رہا ہے کوئی سفر کا سامان ہے. یہ جو 50 اونٹ ہے اس پر کوئی خاص سامان ہے. جوان روتے روتے مٹی پہ بیٹھا، پھر اٹھا. آوازی ہمارے قافلے میں ایک خوبصورت جوان ہے جس کا نام علی اکبر ہے، اس کی شادی قریب ہے. یہ 50 اونٹوں پر اس کی شادی کا سامان ہے. کچھ اس کی پھپھیوں نے بنایا، کچھ اس کی ماں نے بنایا. مولا تیرا ماتم قبول کرے یار. کوئی غم نہ دیکھو، بسم اللہ نو کرو. کچھ اس کی پھپھیوں نے بنایا، کچھ اس کی ماں نے بنایا. یہ اس جوان کی شادی کا سامان. میں ہمیشہ مولا کی قسم کہیں سے بھی فکرہ مل جائے میں لازمی پڑھتا ہوں. کل میرے ایک بھائی نے مجھے فکرہ دیا، رو کے کہا کاش امت اتنی مہلت دے دیتی کہ اکبر کی شادی مدینے میں ہو جاتی. محمل تیار ہو گئے. سانس لے لو، فکرے بڑے عجیب ہیں. گھروں تک رونے کے لیے کافی فکرے جو میں پڑھ رہا ہوں. ایک لمحے کے لیے سانس لے لو، گرمی بہت زیادہ ہے، میں فکرے پڑھتا ہوں. محمل تیار ہو گئے، سامان رکھا گیا. مرشد کوچ کا نکارہ بجا، یا علی. فہرست بلائی گئی، ہر بی بی سوار ہوئی، ہر بچہ سوار ہوا. جب ساری بیبیاں محملوں پہ بیٹھ گئی نا، اس وقت حسین اٹھے. یا علی ہمت دینا میں پڑھ جاؤں. بنی ہاشم کو غور سے دیکھا. عباس جی مولا، اکبر جی بابا، قاسم اون محمد، مسلم حنفیہ، 18 بنی ہاشم حسین کے ارد گرد جمع ہوئے. حسین آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بہن کے حجرے کے سامنے آیا. آواز آؤ میری صابرہ اور مجاہدہ بہن، آ زینب تشریف لا، تیرا محمل تیار ہے. دعا کر میں سید ہوں یا مار جاؤں یا فکرے پڑھ جاؤں. مجھے غازی کی قسم ہے علی کی عزت دار بیٹی نے پہلا قدم گھر سے باہر رکھا. یا 34 سال کا عباس دوڑ کے آیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بی بی ماں کی چادر کا واسطہ قدم واپس رکھ. آوازی عباس کیا کرے گا، تیرا نوکر ہوں میں منت کر رہا ہوں. بی بی نے قدم اندر رکھا. غازی کی حالت کیا ہے، امامہ کھل کے گلے میں ہے، زہرا کی حویلی میں چکر لگاتا ہے، ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا ہے الحجاب، پردہ کر جاؤ، علی کی بیٹی آ رہی ہے، اس کا حجاب سورج کرتا ہے. فرشتوں سے کہا پردہ کر جاؤ، یہ علی کی وہ بیٹی ہے جس نے باپ کا چہرہ کبھی غور سے، ماتم کیا کر، ماتم عبادت ہے، باپ کا چہرہ کبھی غور سے نہیں دیکھا. علی کی بیٹی اٹھی، پہلا قدم گھر سے باہر رکھا، فرشتوں سے تسبیح چھوٹی، حوروں کے بال کھل گئے، عرش پہ زلزلہ آیا، مدینہ اجڑ رہا تھا. فکرہ پڑھنے کے لیے قوت چاہیے. مولا
मौला मुझे हिम्मत दे, मैं पढ़ जाऊं। अली की बेटी इस शान से चली, दायां हाथ हुसैन की अबा में, बायां मोहसिन जी दुआ करना, बायां हाथ अली अकबर की अबा में, आगे चले ओन मोहम्मद, हुसैन यासीन पढ़ते हैं, अकबर मुजम्मिल पढ़ते हैं, पीछे चलता है अब्बास। अली की बेटी कदम उठा के जमीन पे रखती है, या अब्बास जमीन पे बैठ के कदमों के निशान मिटा देता है। बीबी तेरी ये शान सलामत रहे, बीबी तेरे शान, बीबी तेरी इज्जत। बिस्मिल्लाह, मौला आपका आबाद। हौसला हौसला करो, एक लम्हे वास्ता दे रहा हूं, मैं छोड़ देता यहीं पे, लेकिन अब अगर अगला जुमला ना पढ़ा तो खुद को दुख रहेगा कि इतना गिरिया था और मैंने अगला फिक्रा ना पढ़ा। दायां हाथ हुसैन की अबा में, या अली, मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, कभी हाय ना करे वो बंदा जो गम हुसैन में हाय करता है, कभी अपने गम में ना रोवे। दायां हाथ हुसैन की अबा में, बायां अली अकबर की अबा में। बीबी माफी दे देना, ना पढ़ूं तो दुख लगेगा। चलती है, कदम उठा के जमीन पे रखती है, गाजी जमीन पे बैठ के कदम के निशान मिटा देता। पढ़ दो फिक्रा। ज़हरा की हवेली, मां के घर में 14 कदम अली की बेटी ने उठाए। गाजी की कसम हाथ ढीले हो गए, रोते रोते मट्टी पे बैठी। मजलूम करबला की निगाह पड़ी, बहन क्या हुआ? आवाज आई, हुसैन कितना चलना है, मैं थक गई हूं। आवाज आई, अभी माँ की हवेली है, अभी तूने बाजार मातम किया कर, अभी बाजारों में जाना है, अभी दरबारों में जाना है, मैं आ गया मंजिल के करीब। आवाज आई, अभी माँ की हवेली है। अली की बेटी हिम्मत करके उठी, महमल के करीब आई। पहले हुसैन ने इरादा किया सवार करवाऊं, बीबी कहते हुसैन आज तू सवार नहीं कराएगा। गाजी ने इरादा किया, कहा नहीं। आवाजी कासिम, कहा नहीं। आवाजी ओन मोहम्मद, कहा नहीं। तो फिर बहन कौन सवार करवाए? हुसैन, मैं आलिमा गैर मुअल्लिमा हूं, आज वो सवार करवाने आए जो वापस मदीने छोड़ने आए। तूने समझा ही नहीं। सज्जाद ने जानू जमीन पे रखा, अली की बेटी ने कदम रखा। अली की बेटी महमल में बैठी, बनी हाशिम ने तलवार अलम की, हर जबान पे आवाज है अल हिजाब, अल हिजाब, अल हिजाब। ये है 28 रजब 60 हिजरी 12 मुहर्रम, कूफा का शहर, सदर चौक। शेमर ने ऐलान किया, पत्थरों से झोलियां भर के बाहर आ जाओ, बागी की बहनें शहर में आ गई है। आवाज आई पत्थरों की,